نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، پچھلے جمعہ کے خطاب میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی خوشی کوئی نعمت ملے تو کوئی اللہ کا فضل ملے تو خوشی مناؤ، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اللہ کی کوئی نعمت ملے تو تم اس نعمت میں خوشی کرو۔ اور صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو قرب الہی کے دروازے کھول دیا۔ تو کیا اس نعمت عظمیٰ کا چرچا کرنا ہمارا فرض نہیں ہے؟ اتنی بڑی نعمت کی منعم حقیقی نے ہم کو عطا کرنے کے بعد اپنی قدرت کی زبان سے خصوصی طور پر اس کا ذکر فرما کر کہ اس کے اللہ کے سب سے بڑے انعام اور سب سے عظیم احسان ہونے کی سند عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑہ نعمتیں عطا کرنے کے باوجود صرف اپنے رسول کی ذات کو عطا کرنے کے بعد احسان جتایا ہے۔ کسی بھی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا ہے۔ اگر کسی نعمت پر احسان جتایا تو وہ اپنے حبیب کو عطا کرنے پر۔ تو معلوم ہوا کہ رسول کی ذات اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کو پانے کے بعد ہم حکم الہی کے تعمیل میں اس نعمت کا چرچا کیوں نہ کریں؟ آپ کی یاد میں میلاد کی محفل کیوں نہ سجائیں؟ آپ کے اوصاف و خصائل، فضائل و مناقب کے جلسے کیوں نہ منعقد کریں؟ غلامان مصطفیٰ ہر زمانے میں اپنے رب کریم کی اس نعمت کبریٰ کا چرچا کرتے آئے ہیں، اور زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے چرچے کے انداز مختلف تھے۔ یعنی پہلے زمانے کے لوگ کسی اور طریقے سے مناتے تھے، اور آج کے زمانے میں ہم لوگ کسی اور طریقے سے مناتے ہیں، لیکن ہر انداز کا روح رواں چرچا کرنے کا جذبہ ہی رہا۔ اس زمانے میں یعنی ہمارے زمانے میں میلاد کی محفلیں منعقد کر کے، گلیوں کو سجا کر، جلوس نکال کر، جھنڈیاں لگا کر، جھنڈے لہرا کر اس نعمت کا چرچا کیا جاتا ہے۔ جو خوش بخت ہیں، اس نعمت کی قدر و قیمت سے آگاہ ہیں، وہ تا ابد یوں ہی اس نعمت کا چرچا کرتے رہیں گے۔ جو بدبخت ہیں، اس نعمت الہی کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے، نہ وہ چرچا کرتے ہیں، نہ چرچے سے خوش ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ ایک بدیہی بات ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کو پا کر اس کا دل فرحت و مسرت سے بھر جاتا ہے۔ نعمت پانے والا شخص خوشی سے جھوم جھوم اٹھتا ہے، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں اس نعمت کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔
وہ اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس چیز کے ملنے پر خوشی کی کوئی کیفیت پیدا نہ ہو تو اس کا واضح مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس شخص کے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور دیوانوں کو رسول جیسی عظیم نعمت ملی تو انہوں نے اس کی قدر سمجھی، اس لیے ان کے زندگی کے آنگن میں مسرتیں اور شادمانیاں رقص کرنے لگیں، ان کے گلستان حیات میں خوشیوں کے غنچے چٹک اٹھے اور ہر جائز طریقے سے خوشیاں منانے لگے، اور جن کے دل میں رسول کی عظمت کا چراغ بجھ گیا، اللہ کی اس نعمت پر انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی، خوشی کا اظہار تو بہت دور کی بات ہے، ان کی آنکھوں کو تو یہ بھی نہیں بھاتا کہ وہ کسی دوسرے کو اس نعمت پر خوشی مناتا دیکھ سکے۔ رسول دشمنی ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس لیے جہاں دیکھتے ہیں کہ رسول کی عظمت ظاہر کی جا رہی ہے، بدعت اور حرام اور شرک کا فتویٰ داغنے لگتے ہیں۔ مگر دیوان گان محمد کی دیوانگی بھی عجیب ہے کہ یہ جلنے والے رسول کی عظمت سے جس قدر جلتے ہیں، جتنا چڑھتے ہیں، دیوانے اتنے ہی بڑھتے جا رہے ہیں، اور بڑھ چڑھ کر ان کے منہ پر خوشیوں کے تماچے مارتے ہیں اور مارتے رہیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں ہم کہتے رہیں گے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک مقام پر فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب ہے، بس چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے فضل اور رحمت کی چند تفسیریں ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خطیب اور ابن عساکر کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ذکر کی ہے کہ اللہ کے فضل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہی امام جلال الدین سیوطی کے شیخ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی رحمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی نقل کردہ ان دونوں تفسیروں کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہیں، اور اللہ کے فضل و رحمت کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خوشی منانا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر عمل کرنا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ میلاد پر خوشی منانا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا انہیں قرآن کریم کی یہ آیت نظر نہیں آتی جس میں اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم ہے؟ یا نظر تو آتی ہے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ کہیں یہ وہ لوگ تو نہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز جناحهم، یعنی ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ضد اور ہٹ درمی ان کی فطرت میں داخل ہوگی۔ یہ لوگ رسول کے غیب دانی کا انکار کر کے قرآن کے حکم صریح کا انکار کر چکے ہیں، رسول کے آخری نبی ہونے کا انکار کر کے نص قرآنی کا انکار کر چکے ہیں، اب میلاد پر خوشی منانے کا انکار کر دیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت پر ابلیس بھی چیخا تھا، اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑی تکلیف پہنچی تھی۔ آج جو اس کے ہمجنس ہیں وہ چیخ رہے ہیں، جو ابلیس کے پیروکار ہیں میلاد نبی کی خوشیاں دیکھ کر اپنے پیشوا ابلیس کی طرح غموں سے چور ہیں، جو دیوانگان رسول ہیں وہ خوشیوں کے ترانے گنگنانے میں مصروف ہیں۔ خوشی منانے کی کوئی دلیل قرآن حدیث میں انہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور دیوانے خوشیاں منا کر رب کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں تعمیل حکم کی توفیق بخشی۔ یہ اپنے نصیب ہے، کوئی ابلیس کے روش پر چل کر خوش ہوئے تو کوئی ذکر میلاد کر کے اپنے رب کے حکم تعمیل پر خوش ہے۔ اس آیت کریمہ کے آخری حصے پر بھی نظر ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون،
یعنی بہتر ان تمام چیزوں سے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ دنیاوی جاہ و جلال اور مال و منال حاصل کرنے کے لیے بڑے خواہش مند رہتے ہیں اور دن رات اسی فکر میں مبتلا رہتے ہیں کہ زیادہ دولت کیسے کمائی جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور رحمت یعنی رسول کی ذات جو انہیں عطا کی ہے وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو جمع کرنے کے لیے وہ دن رات سرگردہ رہتے ہیں۔ رسول کی ذات ان کو حاصل ہونے والی تمام چیزوں سے بہتر ہے، تو ان کی تشریف آوری کے موقع پر خوشیاں بھی سب سے زیادہ منانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج رسول کے دیوانے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر جتنی خوشیاں مناتے ہیں کسی اور موقع پر اتنی خوشی ظاہر نہیں کرتے۔ یوں تو ان دیوانوں کو آئے دن اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے، ان نعمتوں کو پا کر وہ خوش ہوتے ہیں، مگر اس نعمت کے حصول خوشی وقتی ہوتی ہے، بار بار اس نعمت کی خوشی نہیں مناتے۔ مگر اللہ کی نعمت عظمیٰ رسول کی تشریف آوری کا جب وقت آتا ہے 12 ربیع الاول جب اپنے نور بکھیرتی ہے تو دیوانوں کی خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ ہر سال ہر اسلامی ملک، ہر چھوٹے بڑے گاؤں اور شہر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان راتوں اور دنوں میں ذکر و فکر کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی اور اس کے محبوب شفیع المذنبین کی شان رفعت دل ربایت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء تقریر کرتے ہیں، شعراء کرام خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، صلاۃ و سلام کی روح پرور صداؤں سے ساری فضا معطر ہو جاتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہار آ گئی ہے۔ حضرات، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ یعنی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ذکر میلاد کے ذریعے ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، یعنی اگر تم میری پہلی نعمت پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید انعام عطا کروں گا، یعنی بہت زیادہ عطا کرتا رہوں گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان میں اور اضافہ کر دے گا۔ تو جب رب کی نعمت عظمیٰ رسول کریم کی ذات پر ادائے شکر کے لیے محفل منعقد کرنے والے ہیں، بھلا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس لطف و کرم سے محروم کیوں ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ میلاد کی محفلیں منعقد کرنے والے اس کے فیوض و برکات سے ہمیشہ بہرہ ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ امام سخاوی فرماتے ہیں کہ میلاد کے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فضل عام کی بارش کرتا ہے۔ اور علامہ ابن جوزی کی رائے بھی اسی سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے کہ وہ لکھتے ہیں کہ میلاد کی خصوصی برکتوں سے یہ ہے کہ جو اس کو منعقد کرتا ہے اس کی برکت سے سارا سال اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے اور اسے اپنے مقصد اور مطلب کی بشارت بہت جلد حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی ایک بہت بڑی حدیث ہے جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ روایت ہے کہ ابو لہب کو اس کے موت کے بعد خواب میں دیکھا گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں جہنم میں ہوں، لیکن ہر پیر کی رات، یعنی کہ پیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، ہر پیر کی رات میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ میں اپنی اس انگلی کو چوستا ہوں اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جب صوبیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مجھے بشارت دی اور اس نے آپ کو دودھ پلایا تو میں نے اسے آزاد کر دیا، یعنی ان دونوں انگلیوں سے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ علامہ ابن جزری کہتے ہیں کہ وہ ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن مجید کی ایک پورے سورہ نازل ہوئی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا اور اسے اس سلسلہ میں جہنم میں جزا دی گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ وہ رسول اللہ سمجھ کر خوشی نہیں منائی تھی بلکہ محمد بن عبداللہ سمجھ کر خوشی منائی تھی۔ تو جب اس کافر کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے پر اسے جہنم میں جزا دی گئی تو وہ شخص جو مسلمان ہو، ایک خدا کو ماننے والا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو،
وہ اگر آپ کی ولادت کی خوشی منائے اور اپنے وسعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صدقہ و خیرات کرے تو اس کی جزا کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے توقع ہے کہ اس کی جزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوستو، ہم ہندوستانی ہیں، اور خواہ کوئی بھی ہندوستانی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی یعنی سوتنترا دیوس، انڈیپینڈنس ڈے بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ یہ جشن آزادی وہ لوگ بھی مناتے ہیں جو جشن میلاد النبی کے خلاف ہیں، بلکہ جشن میلاد النبی منانے والوں سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر وہ جشن آزادی مناتے ہیں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جشن آزادی میں کیا ہوتا ہے؟ جھنڈے لہراتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کی شکل میں مجاہدین آزادی کی قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور یہی سب چیزیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہوتی ہیں۔ ہندوستان کو آزادی 15 اگست 1947 میں حاصل ہوئی، اور اس کے بعد سے آزادی کے جشن منانے کا رواج چلا۔ تو کیا یہ جشن منانا بدعت نہیں ہے؟ اور بدعت ہونے کی وجہ سے کیا اسے حرام کہیں گے؟ میرا یہ سوال ان لوگوں سے ہے جو جشن میلاد النبی کو بدعت اور حرام کہتے ہیں۔ ان کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ وہ اس کے علاوہ کچھ جواب دے بھی نہیں سکتے کہ یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے، اور ثقافتی نقطہ نظر سے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف پر خوشی منانا قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اس کا تقاضا کہ مومن کا دل خوشی اور سرور کیف سے لبریز ہو جائے۔ اگر یوم آزادی منانا ثقافتی نقطہ نظر سے درست ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن، جو انسانی تاریخ کا اہم ترین دن ہے، کیوں نہ منایا جائے؟ اگر یوم آزادی پر جلوس نکالا جا سکتا ہے تو میلاد کے دن کیوں جلوس نہ نکالا جائے؟ یوم آزادی پر جھنڈے لہرائے جا سکتے ہیں تو یوم میلاد پر جھنڈے کیوں نہیں لہرائے جا سکتے؟ یوم آزادی پر گلیاں سجائی جا سکتی ہیں تو یوم میلاد پر کیوں نہیں سجائی جا سکتی؟ اگر یوم آزادی کو قومی تہوار سمجھ کر قوم اپنی عزت و افتخار کو نمایاں کرتی ہے تو حضور رحمت عالم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن وہ بطور امت اپنا جذبہ افتخار کیوں نہیں نمایاں کر سکتی؟ جس طرح ان ثقافتی مظاہر پر شرعاً کوئی اعتراض نہیں، اسی طرح جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز میں بھی شرعاً کوئی کلام نہیں ہے، یعنی یہ جائز ہے۔ اس لیے میں بسط ادب و احترام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتے ہوئے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ولادت کا جشن مناتے رہو، کسی ارے غیرے کی باتوں پر دھیان نہ دھرنا۔ تمہارا جشن میلاد منانا اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان کا شکریہ بھی ہوگا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار بھی ہوگا، اور آپ فیوز و برکات سے مالا مال بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔